امریکہ کو 70% جو ہے وہ گارمنٹس کی پروڈکشن وہ دے رہے ہیں، اور وہ بنگلہ دیش واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جہاں پہ کپاس پیدا ہی نہیں ہوتی، تو وہاں امپاسبل کام پاسبل ہو گیا، تو پاکستان میں کیوں نہیں دی کہ بھئی اس غریب نے کون سا جو ہے پہاڑ گرایا تھا مارگلا کا جس کی بنیاد پہ اس کو اٹھا لیا گیا. پہنچتے ہیں وہ جتنے بھی بل پاس کرواتے ہیں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کرواتے ہیں، پبلک کے لیے نہیں. سہیل وڈائی صاحب ان کے گھر پروگرام کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ بوٹل لٹکائی ہوئی تھی، تو اب انویسٹیگیشن میں پتہ چلا وہ سارا دکھاوا کیا ہوا تھا، اس بندے نے ڈرامہ کیا ہوا تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92. ناظرین، میرے ساتھ آج پاکستان کی ایک منفرد شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق بہت ہی متوسط گھرانے سے تھا اور اب وہ بڑے ٹائکونس میں ان کا نام آتا ہے. میری مراد محمد عمران سلیمی صاحب ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ کیسے پاسبل ہوا کہ جوتوں کی ریڈی لگاتے تھے اور آج جوتوں کی فیکٹری کے برابر جو ہے وہ آپ کاروبار منعقد کر کے کھڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، وہ پاسبل تو اسی طرح ہے کہ ظاہر ہے میں نے زندگی میں کافی محنت کی ہے. تقریباً 12 سال میں نے مختلف کام جابز کی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اتنا ٹائم تو جابز میں لگ گیا، اور اس کے بعد پھر بزنس کیا. بزنس کرتے ہوئے بھی 15 سال ہو گئے، تو یہ ظاہر 27 سال کا عرصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کامیابیاں جو ہے نا وہ عطا کی ہیں. ماشاء اللہ. جی. اچھا سر، سننے میں آ رہا ہے کہ اب آپ سیاست کے اندر اپنا قدم رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی وجوہات ذرا بتائیں گے؟ دیکھیں جی، وجوہات اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی ایسی خاص، لیکن وجہ صرف ایک ہی ہے جو میرا پرپز ہے سیاست میں آنے کا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے کاروبار کے حوالے سے دیکھوں پیسہ یا ہر چیز اللہ نے میری تمام تر خواہشات جو ہے نا وہ زندگی میں جو ایک انسان سوچتا ہے کہ یہ مجھے کامیابیاں مل جائیں اور مجھے پیسہ میرے پاس آ جائے، میرا کاروبار ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ عطا کی ہوئی ہیں الحمدللہ. اور اس میں اللہ کے گھر سے ہمارے اس لیے کمی بھی کوئی نہیں ہے. اللہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ عطا کیا ہوا الحمدللہ. تو اب مقصد سیاست کا جو ہے وہ دیکھیں، جب میں جابز کرتا تھا تب میرا کوئی اتفاق باہر جانے کا نہیں ہوا، لیکن جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا اوبویسلی پھر میرا مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، کافی دنیا پھری اب میں نے. تو میں جب دیکھتا ہوں وہاں اور یہاں آ کے دیکھتے ہیں اپنے، تو ہمارے اور ان ملکوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار کیا ایسی چیز ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اتنے جینیس لوگ ہیں یہاں کے، اتنا پوٹینشل ہے لوگوں میں، یقین کریں اتنا کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم اپنا وہ ٹیلنٹ سارا جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. لوگ یا تو یہیں ضائع ہو جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو میرا پرپز یہ تھا کہ یار ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یار اگر ہم اپنے ملک کے لیے کوئی چیز بھی کر سکتے ہیں جس میں ہماری کنٹریبیوشن آ جائے، ظاہر ہے یہ ایک ٹیم ہی بنتی ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بھی موقع دیتے ہیں اور ٹیم بنتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت چونکہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جیسا لیڈر نہیں ہے اس وقت پاکستان میں، اور نہ ہم نے ابھی تک اپنی لائف میں دیکھا ہے، آگے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تک خان صاحب سے بڑا لیڈر نہیں ہے. تو خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق اس کو دیکھتے ہوئے میں تو یہ ہے جی میرا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پولیٹکس میں کوئی مجھے موقع دیا تو میں خدمت خلق کے لیے جو ہے نا وہ میں آیا ہوں، کیونکہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے الحمدللہ. سر وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنی بہت ساری رحمت سے نوازا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جتنے بھی اس وقت ہمارے MNA MPs ہیں وہ بھی ارب پتی کھرب پتی ہیں، غریب تو کوئی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ پارلیمنٹ میں یا پنجاب اسمبلی میں یا کسی بھی صوبے کی اسمبلی میں پہنچتے ہیں، وہ جتنے بھی بل پاس کرواتے ہیں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کرواتے ہیں، پبلک کے لیے نہیں سوچتے. تو پھر آپ کیسے وہاں پر اتنے سارے لوگوں کے ساتھ فائٹ کریں گے؟ دیکھیں سر، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ چینج جب بھی زندگی میں نے اپنی لائف میں جو دیکھا، جو ہسٹری بھی پڑھی، چینج کوئی ایک دن میں کسی چیز سے نہیں آتا. یا کوئی دیکھیں ایک بندہ لیڈ ضرور کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خالی ایک بندے سے چینج نہیں آتا، وہ پوری ایک ٹیم بنتی ہے اور ٹیم آہستہ آہستہ بنتی ہے. جیسے میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، میں نے یہ سٹورز بنائے الحمدللہ، میرے پاس اس وقت 1300 پلس لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. تو یہ ٹیم بنتے بنتے نا میرے 15 سال لگے. کام جو ہے بڑھتا گیا، ہم بندے بڑھاتے گئے، ٹیم بنتی گئی. اچھا اس میں ہمیں
ایسے سووں ہزاروں بندے ہوں گے جو ہمارے پاس آئے لیکن وہ یا خود چھوڑ کے چلے گئے یا ہم نے فارغ کر دی. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ہمارے معیار کے مطابق کام ہی نہیں کرنے والے تھے یا اس طرح ایماندار نہیں تھے جس طرح ہم چاہتے تھے کہ ریکوائرمنٹس جو بھی ہماری تھیں کام کے حوالے سے بھی اور باقی ان کی نیک نیتی ایمانداری کے حوالے سے بھی. تو وہ سارے جو ہے نا وہ ہمارے مطلب وہ نہیں رہے. لیکن ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم جو بہت اچھے بندے تھے وہ 14 سال سے 15 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. تو اسی طرح جی خان صاحب دیکھیں خان صاحب کا ویژن بہت بڑا ہے الحمدللہ. اتنا بڑے لیڈر ہیں میری نظر میں, وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ نہ تو پاکستان کی ہسٹری میں ہیں اور آگے کو تو دنیا پتہ نہیں. یو ٹرن تو بہت لیے ہیں پھر جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں. اس کے بارے میں عوام اکثر سوال کرتی ہے کہ بھائی خان صاحب یو ٹرن بڑا لیتے ہیں. دیکھیں یہ ایک نا پروپیگنڈا ہے. یو ٹرن کیا ہے, کیا یو ٹرن ہے خان صاحب؟ چلیں مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوسروں نے یو ٹرن نہیں لیے کسی نے کبھی؟ سر سب سے بڑا یو ٹرن تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے لیا تھا, ووٹ کو عزت دو, اور ابھی اسی کو ملیا میٹ کر دیا جب پنجاب اسمبلی میں. کیا کر رہے ہیں ووٹ کے ساتھ؟ آپ کے سامنے ہیں یہ لوٹے جتنے بھی ہیں یہ سارے یہاں پہ انہوں نے جو خریدے تھے اور وہ کوئی گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ لوگ جوتے مارتے ہیں جدھر بھی وہ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یو ٹرن آپ یو ٹرن لیں اپنی ذات کے لیے, خان صاحب اپنی ذات کے لیے لیں تو میں بھی تنقید کروں گا. جب وہ یو ٹرن لے رہے ہیں اس قوم کے لیے تو میں ان کو سپورٹ کروں گا اور ہمیشہ سپورٹ کرتا رہوں گا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کی تھی کہ جی وہاں پہ بہت سارے ایم این ایز جو ارب پتی ہیں سارا کچھ ہے. سر چینج آتی ہے, ایک وقت پروسیس ہے, ٹائم لگے گا اس میں, اس چینج آنے میں. ہم کہیں کہ یہ 70 سال میں جو کچھ ہوا ہے 75 سال میں وہ 3-4 سالوں میں ہو جائے, یہ سر نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. آپ بھی یہاں اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں, میں بھی یہاں گزار رہا ہوں. آپ اپنے گھر میں کچھ چینج لانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو 2-4 سال ویسے ہی لگ جاتے ہیں گھر کو سیدھا پدرا کرتے. یہ تو ملک ہے جس کا بیڑا غرق. سر جی دیکھیں نا بنگلہ دیش بھی ہم سے آزاد ہوا, ٹھیک ہے, آج وہ دیکھ لیں ان کی اکانومی کہاں پر ہے, ان کا جی ڈی پی کہاں پر ہے, ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ کہاں پر ہے. امریکہ کو 70% جو ہے وہ گارمنٹس کی پروڈکشن وہ دے رہے ہیں, اور وہ بنگلہ دیش واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جہاں پہ کپاس پیدا ہی نہیں ہوتی. تو وہاں امپاسبل کام پاسبل ہو گئے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں میں یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے سٹارٹ یہ کیا تھا کہ میں مختلف دنیا کے ملکوں میں گیا, میں نے دیکھا. بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ سارے کام خود نہیں کر سکتے؟ آپ کا صرف اپنا ہر بندہ انڈیویجول ہونے کی بجائے ایک قوم کی طرح سوچنا شروع کر یونٹی کی طرف ہے. چاہے دیکھیں جو ایک بندہ ہے کوئی غریب آدمی بھی ہے نا, وہ ایم این اے بنا بیٹھا ہے یا ایم پی اے بنا بیٹھا ہے, یا غریب آدمی کہاں بن سکتا ہے, کونسلر نہیں بن سکتا. خان صاحب کے پاس ایگزامپلز ہیں نا جی, کتنے بندے ہیں خان صاحب کے پاس جو ایگزامپلز ہیں اس طرح کی, جو کوئی 2-3 بتا دیں جو غریب بندے تھے اور ایم این اے بن گئے. وہ دیکھیں جی مراد سعید کی کوئی ہسٹری ہے, ادھر سے علی محمد خان صاحب کی کوئی ہسٹری ہے. بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں, اس مجھے کچھ ایم پی ایس کے نام یاد نہیں ہیں کے پی کے میں, وہ جو بیچارے جن کے گھر کرائے پہ ہیں, وہ گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے, وہ ابھی بھی اپنی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس. یہ ایگزامپلس خان صاحب نے جو ہے نا وہ سیٹ کی ہوئی ہیں. باقی کسی پارٹی میں مجھے آپ بتا دیں. وہ تو سر سراج الحق صاحب کی بھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ان کے گھر کی تو کنڈی بھی نہیں ہے جی. وہ جب سہیل وڈائی صاحب ان کے گھر پروگرام کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ بوٹل لٹکائی ہوئی تھی. تو اب انویسٹیگیشن میں پتہ چلا وہ سارا دکھاوا کیا ہوا تھا, اس بندے نے ڈرامہ کیا ہوا تھا. سہیل وڈائی صاحب ان کے گھر پروگرام کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ بوٹل لٹکائی ہوئی تھی. تو اب انویسٹیگیشن میں پتہ چلا وہ سارا دکھاوا کیا ہوا تھا, اس بندے نے ڈرامہ کیا ہوا تھا. دیکھیں میں یہی تو بات آپ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایز اے نیشن جو ہے نا سب کو, میں کہوں کہ ساری دنیا ٹھیک ہو جائے پاکستان کا پر میں ٹھیک نہ ہوں, ہمیں ایز اے نیشن سوچنا. یہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا میری نظر میں. بیڑا غرق تو چھوٹا لفظ ہے, اس سے اوپر کی کوئی لفظ ہونا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. دیکھیں ابھی بھی اس سٹیج پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی سیاست یا اپنے اپنے عہدے جو ہے نا وہ چمکا کے بیٹھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک اگر ایز اے قوم آپ نہیں سوچیں گے یہ ملک اوپر نہیں اٹھ سکتا. اور خان صاحب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. جو مرضی ہو جائے جی, جہاں خان صاحب کھڑے کہیں گے ہم وہاں کھڑے ہوں گے خان صاحب کے لیے. آپ یقین کریں یہ 2 دن پہلے کا واقعہ جب انہوں نے خان صاحب کو گرفتار کرنے کا 12:30 بجے ہم نے ٹویٹ پڑھا ہے, اور میں 1:15 بجے میں لبرٹی گول چکر پہ گیا ہوں تو جمع غفیر تھا دنیا کا وہاں پہ. آپ مجھے بتائیں اتنے یہ 1 گھنٹے کے پیریڈ میں کوئی نکال کے لا سکتا ہے کسی؟ نہیں, ایسا نہیں پاسبل ہے. لوگ خود نکلتے ہیں. خان صاحب سے لوگ محبت کرتے ہیں سر, ان سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب سے لوگ محبت کرتے ہیں اور بڑی واہلانہ محبت کرتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ابھی یہ الیکشن کے دنوں میں پیپلز پارٹی نے بھی جلسہ کیا تھا اسی لبرٹی چوک میں, نون لیگ نے بھی کیا. Subscribe and press the bell icon.
لیکن ان کی جو عوام تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. محبت تو کرتے ہیں, اب ان کو ان کی محبت کا صلہ کب ملے گا, یہ عوام اب دیکھنا چاہ رہی ہے. دیکھیں یہ جو صلہ ہے نا جی, میں آپ کو بتاؤں میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بڑا پختہ یقین ہے. جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا, اور آپ کسی بھی کاز کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, اچھی نیت ہوتی ہے آپ کی, تو یقین کریں اللہ تعالیٰ, مشکلات بہت آتی ہیں لیکن اللہ ایسے راستے بناتے ہیں انسان کے لیے کہ جو انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ دیکھیں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں ایک عرصے سے. آپ دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ آئی, ہم لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے کہ نہیں خان صاحب آئیں گے, یہ کریں گے, خان صاحب آئیں گے, وہ کریں گے, ہم یہ سب ہر چیز ٹھیک کر دیں گے. لیکن چیزیں کچھ ٹھیک نہیں ہوئیں. تو ظاہر ہے ہمیں لوگ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے, لوگ ہمیں تنقید کرنا شروع ہو گئے تھے. اچھا میں تھوڑی سی میری بات سن لیں. تنقید کرنا شروع ہو گئے تھے, ہمیں بھی کہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی تھی جواب دیتے ہوئے, بات کرتے ہوئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا, اگر ہم 7 مارچ سے پہلے کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا گراف بالکل ایسے تھا کہ پی ٹی آئی شاید دوبارہ کوئی بندہ ووٹ نہیں دے گا, ایسے ہی ہے. لیکن اگلے 15 دن میں پی ٹی آئی کا گراف وہ تھا کہ وہ پنجابی کہتے ہیں کھمبے نو بھی کھڑا کریں گے تو ووٹ جڑا ہے نا کھمبے نو بھی پی جائے گا. سر مجھے کل بھی کسی دوست نے فون کر کے کہا کہ آپ کا کیا انالیسز ہے نیکسٹ الیکشنز کو دیکھتے ہوئے آج کل کے کرنٹ سینیریو میں. تو میں نے کہا الیکشن چاہے 3 مہینے بعد ہو چاہے 30 سال بعد ہو, جو اکثریت ہے نا وہ عمران خان کو ملے گی, جو آج کے حالات کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. اور لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خان صاحب کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور خان صاحب اتنا ہی اوپر نکلتے جا رہے ہیں. یہاں پہ پیمرا نے پابندی لگائی اور سارا انٹرنیشنل میڈیا پہ خان صاحب کی کوریج آئی. اب آپ خود بتائیں کہ اگر اتنی پاپولیرٹی خان صاحب کو ہے اور وہ جیت بھی جائیں گے, پوری امید ہے, تو پھر کیا پاسبلٹی ہے اگلے 5 سال میں جو ان کا شکوہ ہے کہ ہمیں 1/3 اکثریت نہیں ملی, 1/3. اور آج کے نظریے یعنی کہ حالات کو دیکھیں یا خد و خال کو دیکھیں تو اگلی دفعہ خان صاحب کو 1/3 اکثریت ملنی ہے. 2/3 نہیں 2/3 چلیں جی 2/3 مل جائے گی, 2/3 میں تو کہتا ہوں سارے ہی مل جائیں. 2/3 ملے ہمیں تو ابھی تو دیکھیں نا جی, ابھی کے جو رزلٹ ہے وہ 75% کے تھے. میں کہتا ہوں جی 90% ووٹ مل جائے خان صاحب کو. میں آپ کو بتاؤں 3 سیٹیں جو ہے وہ انہوں نے دھاندلی, یہ کہتے ہیں نا ہم نے دھاندلی نہیں کی, انہوں نے جتنی دھاندلی پلان کی تھی نا وہ ہو نہیں سکی, وہ اس سے اوپر اصل میں ٹرن آؤٹ اتنا بڑا رہا کہ وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. 47 سے 50% کا ٹرن آؤٹ تھا, تو یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے 25% کا. انہوں نے 25% کے حساب سے جو ہے نا وہ دھاندلی پلان کی ہوئی تھی. تھی. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں میں مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کرتا رہا ہوں, بلیو نہیں آپ کریں گے ان کے کیمپ خالی پڑے ہوئے تھے ان کے کیمپ. کیا ریزن ہے؟ اچھا آپ نے ابھی بات کی کہ ٹی وی چینلز پہ پیمرا نے پابندی لگا دی. سر خان صاحب کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے, ٹی وی والوں کو خان صاحب کی ضرورت ہے. جی یہ کل جب حامد میر صاحب خان صاحب کے بنی گالہ میں پہنچے ہیں تو تب یہ بات پروف ہوئی ہے. کچھ لوگ کریٹیسزم کر رہے تھے حامد میر صاحب کو بھی, میں نے کہا نہیں, کبھی کبھی حامد میر صاحب خان صاحب کے حق میں بول دیا کرتے تھے. جی دیکھیں خان صاحب, حامد میر صاحب بھی کل ان کی بھی خوشی دیدنی تھی کہ ان کو خان صاحب کا انٹرویو کرنے کا موقع مل گیا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جی یہ ساری چیزیں ہیں الحمدللہ, خان صاحب پہ ہمیں تو پورا بلیو ہے. اور دیکھیں میرے دل میں اور آپ کے دل میں نا, مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے, لیکن خان صاحب کی جو ظاہری باتیں ابھی تک ہم دیکھتے ہیں نا وہ ملک کے حق میں ہیں. بالکل. خان صاحب اس عوام کا سوچتے ہیں, اس آنے والی جنریشن کا, نسلوں کا وہ سوچتے ہیں, اور ان چیزوں کو سوچتے ہوئے انہوں نے ابھی تک جتنے اقدام کیے ہیں ان کو سوچتے ہوئے. آپ دیکھیں جی وہ نظام تعلیم میں آپ دیکھیں نا کیا تبدیلیاں ہیں. اور میں آپ کو میں ان آنکھوں سے میں گواہ ہوں کہ جب یہ ہماری گورنمنٹ انہوں نے چینج کی تو میں سینٹ کی کمیٹی میں ایک میں وہ جو ایجوکیشن کی کمیٹی تھی اس میں گیا. یہ اس جو نظام تعلیم یکساں کیا تھا آپ یقین کریں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے, خان صاحب درد رکھتے ہیں لوگوں کا, ان میں درد نہیں ہے. اور ان کو یہ دیکھیں, یہ اگر کہیں نا کہ جی ایسے یہ پریپوگنڈا کر کے جھوٹ بول کے سارا دن چینل سے مختلف اینکر سے جھوٹ بلوا کے یہ کہیں کہ جی ہم کوئی جنگ فتح کر لیں گے, اس ملک کو فتح, سر یہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یقین کریں آپ کے لیے راستے بناتی ہے. سر ایجوکیشن کے اوپر ہم پھر کسی دن بات کریں گے, میں آپ کا اسپیشل ٹائم لوں گا. ابھی وقت کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال ہے
کہ شہباز گل پر تو لگایا گیا تھا الزام دہشت گردی کا، وہ تو قانونی بڑے پرانے ایکسپائر ہو چکے ہیں 1860 کے، لیکن ابھی جمیل فاروقی کو کس چکر میں اٹھایا ہے؟ اس کے اوپر کوئی میڈیا نے سپورٹ کر رہا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، کچھ یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے ان کے نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ نے وضاحت نہیں دی کہ بھئی اس غریب نے کون سا جو ہے پہاڑ گرایا تھا مارگلا کا جس کی بنیاد پہ اس کو اٹھا لیا گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت نہیں ہے، اس میں بادشاہت چل رہی ہے کہ آپ بادشاہ سلامت کے خلاف یا کسی کے سامنے کرٹیسائز نہیں کر سکتے، ان کو بول نہیں سکتے آپ کو، تو اس بیچارے کو وہ ایک سچا انسان ہے، اس حق کی صاف بات کرتا ہے تو اس کی سزا دے رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کب تک یہ جو ہے نا اپناتے رہیں گے؟ ان ہتھ کنڈوں سے کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس نے قتل تھوڑی کر دیا جمیل فاروقی نے، کیا مار دیں گے اس کو؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے اس کو؟ نہیں لٹکا سکتے۔ کیا ہوگا؟ تھوڑے دن بیچارے کے مشکل، وہ عمران ریاض خان صاحب کا دیکھ لیں، کتنے دن، 5-10 دن مشکل میں گزر گئے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ جھوٹے مقدمے ہیں، کوئی ایسا ان کا کوئی اتھینٹک کوئی چیز نہیں ہے۔ خان صاحب کے اوپر وہ دہشت گردی کا وہ پرچہ کروا دیا ہے، وہ خان صاحب دہشت گرد لگتے ہیں ان کو، اور یہ تو خود سر خان صاحب پاکستانی، وہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے UN کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی کی بنا پہ ان کے اوپر دہشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ دیا گیا۔ اور ناظرین، ہم عمران سلیمی صاحب سے ملتے رہیں گے، ان سے سخت سوالات کریں گے، آپ بھی کمنٹ باکس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ ہٹلر کا کہنا تھا کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اوپر کون حکمران ہے، تو آپ کے ملک کے اوپر وہ حکمران ہے جن کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے، اصل میں وہ آپ کے حکمران ہے۔ اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔